السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی۔ آواز تھوڑی جی کھول دے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پوچھتا ہے رب تیرا، پوچھتا ہے رب تیرا، تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا؟ پوچھتا ہے رب تیرا، تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ بڑی خاموشی جئی ہے، کوئی اس طرح ذوق نہیں کر رہے تسی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کھیتیاں سرسبز، پھل پھول بوٹے سجے، کھیتیاں سرسبز، پھل پھول بوٹے سجے،
آسمان سے کون برساتا ہے پانی بول ذرا آسمان سے کون برساتا ہے پانی بول ذرا أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آسمان کو اتنا اونچا اور ستونوں کے بغیر آسمان کو اتنا اونچا اور ستونوں کے بغیر والسماء بنيناها وإنا لموسعون خشک اور بنجر زمین کو ہے دیا بستر بنا خشک اور بنجر زمین کو دیا بستر بنا والارض فرشناها فنعم الماہدون ایک رب کے بندے بن کر مان لو فرما روا ایک رب کے بندے بن کر مان لو فرما روا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اور وہ آئے جن کے آنے سے وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدا میں رحمت پروردگار آئی بولو تو صحیح تسی تو بالکل جویں نعرہ لگدا اویں ہی آواز بند ہو جاندی کی گل اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدا سلاما اللہ ملک اللام ذو الجلال والاکرام اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں میرے اس علاقے دے میرے والد محترم نو ویکھن والے اے بزرگ اور انہوں نو سنن والے اے بزرگ اور میرے خطیب میرے حضرت حاجی سعید ملتانی صاحب اور جتنے بھی لوگ اتنے موجود ہیں ایک ایک دا نام لواں تے بڑا لمبا ہو جائے گا بہرحال
اللہ تبارک و تعالی ساڈا ایتھے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے اس مسجد کے اندر جن لوگوں نے کوششاں کیتیاں، کاوشاں کیتیاں، جن لوگوں نے محبت کیتی، پیار کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد نو ان مخلص لوگوں دی وجہ کر کے اتنی ترقی اور اتنی برکتاں دیتیاں، جدے اندروں حافظ جا رہے ہیں الحمدللہ، حفاظ اکرام جتھے جتھے جان گے انشاءاللہ اس جامعہ مسجد دا، اس مدرسے دا اللہ تبارک و تعالی فیضان اتھے پہنچان گے، اور اتھے جا کر کے جدوں بھی وہ قرآن پڑھے گا اور کہے گا کہ میں شیخ کالونی تو حافظ ہو کر کے آیا ہاں، اللہ تبارک و تعالی ان سب لوگوں برکتاں عطا فرمان، اللہ تبارک و تعالی ان معامنین نو بھی برکتاں عطا فرمان۔ تے میں یہ بھی کہندا ہونا ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جدوں حافظ نو قیامت والے دن کھڑا کرنا ہے نا، تے اللہ تبارک و تعالی نے معامنین نو بھی نال کھڑا کرنا ہے کہ آؤ تسی یہ دے واسطے کوشش کردے رہے، تسی یہ دے واسطے کوشش کردے رہے کہ ایتھے ساڑھے کول ہے تے بھوکا نہ رہے، تے اللہ تبارک و تعالی نے اج تہاڈی بھی مغفرت دا سامان بنا دیتا ہے۔ اور جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اے گزرنے والا رمضان اللہ تبارک و تعالی ساڑھے واسطے باعث رحمت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گزرن والیاں عبادات نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڑھا روزے رکھنا، ساڑھا زکوٰۃ ادا کرنا، ساڑھیاں عبادات، ساڑھا قرآن پڑھنا، ساڑھا قرآن سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ سال ایتھے حاجی بشیر احمد صاحب انصاف والے تشریف فرما سن، اج وہ ساڑھے اندر نہیں نے، بہت سارے لوگ جڑے پچھلے سال ساڑھے نال سن اس سال نہیں نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ میں مختصر جے وقت دے اندر مینوں کہہ دے تو کچھ نہیں، وقت تو نہیں دس دے، مگر یہ ہے کہ میں احتراماً انشاءاللہ تعالی اپنا وہ تھوڑا جہا وقت لواں گا تہاڈا، مگر یہ ہے کہ تسی جاگ کر کے بیٹھنا ہے۔ میں چونکہ ہن باہر جاندہ رہنا ہاں جلسیاں تے لوگ بڑے جاگ کر کے بہندے نے، اے تے جگایا ہویا، اے تے پودا ہی لایا ہویا میرے ابے دا ہے، جنہیں انہاں لوگاں نو ان جگایا کہ جویں آیت پڑھنی اویں کہنا سبحان اللہ، تے جاگ کر کے بیٹھنا ہے، توجہ نال سننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے نزول واسطے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن والیاں نو عزت دین واسطے، اللہ نے قرآن پاک نو نازل کرن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے اس کلام پاک نو، قرآن پاک نو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دے سامنے سنایا، فرشتیاں نو سنایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
فرشتیاں دے سامنے تلاوت فرمائی، فرشتیاں دے سامنے اللہ نے قرآن سنایا۔ ادنے اللہ اے ایڈا سونا کلام، اے ایڈا قیمتی کلام، اے ایڈا سونا کلام اللہ کدے تے نازل فرمائے گا؟ تے اللہ تبارک و تعالی لاڈ نال، پیار نال، محبت نال اللہ تبارک و تعالی فرما دینے میں ایک نبی زمین تے کلاں گا جدا نام ہوئے گا محمد الرسول اللہ۔ ایک کلام میں ادھے اتے بھیجاں گا، ایک کلام میں ادھے اتے نازل کراں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پروٹوکول دیتا، اللہ نے زمین ہموار کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کتاباں نازل فرمائیاں، تورات، انجیل اور تورات، زبور اور انجیل اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ما بین دفتین یعنی بند کتاب نبی دے ہاتھ اندر دیتی کہ لے جاؤ تہانوں ایک کتاب دیتی ہے۔ وہ کتاب لے کر کے امت دے کول گئے، اپنے لوگوں دے کول جا کر کے سنائی، اور لوگوں نے اس کتاب نو سنیا۔ سننے دے بعد اس کتاب تے اس طرح جس طرح قرآن پاک حفظ کیتا جاندہ ہے اس طرح حفظ نہیں ہوئی۔ قرآن پاک جس طرح حافظ بندے نے قرآن پاک دے اس طرح حافظ نہیں ہوئے۔ کتاباں تینوں آئیاں، کتاباں آن دے بعد نبی علیہ السلام دی راہ ہموار کی تھی گئی، اس قرآن دی راہ ہموار کی تھی گئی، اور پھر بھیجے آنا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے نبی علیہ السلام نو رسالت عطا فرمائی۔ سب تو پہلے فرمایا میرا نبی بنے، سب تو پہلے رسالت عطا فرمائی۔ رسالت عطا فرما کر کے فرمایا او میرا پیغمبر جانا ذرا اس قوم دے ول جا، جس قوم واسطے تینوں اسی نبی بنا کے گلیا، جس قوم واسطے اسی تینوں رسول بنا کے گلیا، اس قوم دی طرف جا، اور جا کر کے انہوں دس کہ مینوں اللہ تبارک و تعالی نے مینوں نبی بنا کر کے گھلیا ہے، مینوں رسالت دیتی ہے، تے جا کر کے انہوں کہے لا الہ الا اللہ۔ اس اللہ دی عبادت کرو، میں اس اللہ دا رسول بنا کر کے اللہ نے مینوں گھلیا ہے، اللہ نے مینوں مبعوث فرمایا ہے۔ 40 سال تک میرے پیغمبر تے کوئی بھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی تربیت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی میرے نبی دی پہچان کراندہ رہا، تجارت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراندے رہے، اللہ تربیت کرتا رہا۔ اور 40 سالوں دے بعد جدوں اللہ نے رسالت نازل فرمائی، اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے نبی بنایا، نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا اپنی قوم دے کول اور جا کر کے انہوں کہہ کہ لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہہ انہوں جا کر کے لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پھر جا کر کے کہہ انہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کہ ہاں محمد سانو اس واسطے بلایا سی، محمد سانو اے کہن واسطے بلایا سی، تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرا
میرا پیغمبر گھبری نہ، او میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، اگر تینوں مار دینے، اگر تیرے نالے ظلم کر دینے، اگر تینوں پتھر مار دینے، تینوں برا بھلا دینے، میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، میرا پیغمبر گھبری نہ، کیوں؟ جو نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ میرا پیغمبر تینوں اسی اس واسطے نہیں کھلیا کہ تو انہاں دے نال بد اخلاقی کرے، تینوں اسی خلق عظیم پیغمبر بنا کر کے گھلیا ہے، اور تیرے تے جڑی کلام اسی نازل کرنی ہے، ایک کلام تو لے کر کے نہ دے کول جائے گا اور جا کر کے نہ سنائے گا، اور اے لوگ تیرے کول سنن واسطے آن گے، اگر اے تیری نہیں بھی منن گے پھر بھی یہ تیرے کول سنن واسطے آن گے۔ تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام رات نو ادھی رات دے وقت مصلی تے کھڑے ہو کر کے تلاوت کردے ہیں قرآن پاک دی، جدوں تلاوت قرآن پاک دی کردے ہیں تے آ کر کے کندھاں دے نال کھڑے ہو کر کے مشرک کندھاں دے نال دیواراں دے نال کھڑے ہو کر کے میرے پاک پیغمبر دی آواز سن دے نے، اس قرآن نو سن دے نے، تے اللہ تبارک و تعالی فرما دے نے پڑھو میرا محمد، پڑھو میرا سونا محمد، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ زندہ باد۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن پڑھنا، قرآن انہوں سنانا، اور جدوں دیواراں دے نال لگے ہوئے لوگ ابو جہل تے او دے ساتھی ایک دوسرے نال ٹکراں دے نے، ایک دوسرے دے نال انیرے دے وچ وجدے نے، آدھے تو ایتھے کی کرنا ہے، تو ایتھے کی کرنا ہے، تو کدھر پھر رہا ہے؟ آدھے محمد دا قرآن نہ سنیے رات نیندر نہیں آندی۔ اللہ نے اس قرآن نو عزت میں عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نو عزت عطا فرمائی، تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو بھی اللہ نے قرآن نال عزت عطا فرمائی۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں محمد دے بیلی نے، اے محمد دے ساتھی نے صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن پڑھ کر کے سنا دے ہیں، ادنے محمد دے ساتھی نے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ آئے کدے نال؟ بولو قرآن نال۔ کدے نال آئے؟ قرآن نال۔ عمر آئے، بولو عمر آئے قرآن نال، ابو بکر آئے قرآن نال، اور عمر آئے قرآن نال، عثمان آئے قرآن نال، حضرت علی آئے قرآن نال۔ تے میرے نبی علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب انج دی عطا فرمائی کہ جنہیں اینو پڑھیا اللہ نے انہوں بھی عزت دے دیتی، او دا بھی نام قیامت تک زندہ، او دا بھی نام قیامت تک زندہ۔ اور انشاءاللہ جس طرح صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن سن کر کے آئے، عمر قرآن سن کر کے آئے، عثمان قرآن سن کر کے آئے، تے میرے نبی علیہ السلام دے 1,40,000 صحابہ قرآن سن کر کے آئے۔ اللہ نے جدوں قرآن سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں قرآن نازل فرمایا، او لوگ جڑے شراباں پین والے، او لوگ جڑے بدماشیاں کرن والے، او قرآن دے پیچھے چل کر کے آئے، اور پھر دنیا دے اندر جنہوں بھی اللہ نے عزت دیتی، کنوں عزت دیتی؟ قرآن والیانوں، قرآن پڑھن والیانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انج دی عزت دیتی کہ میرے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ دے اندر تشریف فرما، حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ دے اندر میٹنگ دے اندر بیٹھے ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی اور وہ آ رہے ہیں لاٹھی ٹیک دے ہوئے، ڈنڈا ٹیک دے ہوئے آ رہے ہیں، سرداران قریش، سردار لوگ بیٹھے ہوئے، آدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے محمد جدو اسی بیٹھے ہوئے تے تیرے اے غریب صحابہ، تیرے اے نابینا معذور صحابہ، اے لنگڑے لولے، نعوذ باللہ، کی ادھے ابو جہل، ادھے کمزور جائے لوگ، اے غریب جائے لوگ، انہوں ساڑھے کول نہ بلایا کر، ساڑھے سامنے نہ بلایا کر۔ کون ادھے؟ ابو جہل، چودھری، بڑے، غریبوں نو ساڑھے کولے کیوں لے آنا ہے؟ اے ساڑھے بیٹھیاں تے کم از کم نہ آیا کرن۔ تے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو کہا کہ عبداللہ بن ام مکتوم نو ہوتے روکو، عبداللہ بن ام مکتوم نو ہوتے روکو۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایک گل پسند، اللہ نو ایک گل پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور انہوں نے پڑھیا، حضور علیہ السلام وہی نازل ہوندی ہے، صحابہ یاد کرتے ہیں، تے اللہ انہوں زمین تے ٹردہ ویک کر کے اللہ پسند کردہ ہے، اور انہوں رسول اللہ پسند کردہ ہے۔ کیوں؟ جو اللہ نے انہوں عزت دیتی قرآن نال، کدے نال؟ قرآن نال اللہ نے انہوں عزت دیتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او میرا پاک پیغمبر پریشان نہ ہو، او میرا پاک پیغمبر انج کیویں سوچ لیا ہے، او میرا پاک پیغمبر تو انج کیویں سوچ لیا کہ میرے صحابہ میرے کول نہ آن، میرے صحابہ میرے کول نہ آن، تو انج کیویں سوچ لیا ہے؟ میرا پیغمبر اے صحابہ تیرے نال میں جوڑے نے، کنے جوڑے نے؟ اللہ نے۔ اور کنے نال جوڑے نے؟ قرآن نال۔ فرمایا اللہ نے عبس وتولی ان تو نبی نہ ویک کر کے تو کہا کہ نہ آوے، میرا محمد انج کی میں ہو سکتا ہے؟ میں جو انہوں عزت قرآن نال دیتی ہے، جویں صحابہ نو اللہ نے قرآن نال عزت دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تو لے کر کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر تبدیلی نہیں آن دیتی، اللہ نے قرآن دیا آیاتوں کے اندر بھی تبدیلی نہیں آن دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبر زیر پیش دے اندر تبدیلی بھی نہیں آن دیتی۔ پہلیاں کتاباں بدل گئیاں، وہ دے اندر تبدیلیاں ہو گئیاں، انہاں دے اندر طرح طرح دیاں تبدیلیاں اپنی اپنی مرضی دے مطابق ہو گئیاں، مگر ایک کتاب اللہ ہے جس دے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب پڑھن والوں اللہ نے اتنی عزت دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے سینے کھول دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے دل کھول دیتے۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندیوں، اے قرآن تواڈے واسطے عزت ہے، اے قرآن اندر عزت ہے، قرآن پڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا، دنیا دے اندر چلدا جا، تینوں کوئی نہیں جاندا ہوئے گا، تینوں کوئی پتہ نہیں ہوئے گا کہ مینوں کون کون جاندا ہے، مگر اللہ نے تینوں عزت دیتی ہے کدے نال؟ قرآن دے نال۔ حافظ دی عزت ہے، اللہ قرآن نال عزت دینا ہے، اللہ دا قرآن پڑھن والیاں نو اللہ تبارک و تعالی عزت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ نو کدی بھکھیاں بھی نہیں ماردا، حافظ نو اللہ بھکھیاں بھی نہیں ماردا۔ رزق کون دیندا ہے؟ ہر ایک نو رزق دین والا اللہ ہے، مگر حافظ نو اللہ تبارک و تعالی جویں دنیا دے اندر عزت دیندا ہے، جویں دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے لوگ، بڑے بڑے بزرگ لوگ، بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگے چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا ہویا اور سنا رہے ہیں قرآن پاک، ادیا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، او دے رب دا نعرہ مار، وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ او سنائی جا رہا ہے، سنائی جا رہا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے سارے خوش ہو رہے ہیں، حافظ پڑھ رہا ہے، حافظ پڑھ رہا ہے، حافظ سنا رہا ہے۔ میں قرآن سندا رہا، قرآن سندا رہا، پورا رمضان قرآن سندا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دیتی، بولو اللہ نے عزت دیتی قرآن نال۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ جدو عزت دیندا ہے نا، دنیا دے اندر عزت دیندا ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے جویں میں دنیا دے اندر عزت دینا ہے میں آخرت اندر بھی عزت دیاں گا۔ جدو کل عالم جمع ہوئے گا، جدو کل عالم جمع ہوئے گا، جڑے ساڈے تو پہلے گزر گئے، جڑے ساڈے تو بعد آن گے، انہاں دے سامنے اللہ تبارک و تعالی حافظ دے والدین دے سراں دے اتے تاج سجا دین گے، اور تاج سجا کر کے اللہ تبارک و تعالی دے کون لوگ جان گے، یا اللہ ایک ہی ہے، ایک کون لوگ ہیں؟ تے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمان گے اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر اپنے بچیاں کولوں قرآن سنیا کردے سن۔ اللہ تبارک و تعالی کی فرمان گے کہ دنیا دے اندر انہوں نے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا اور اے اپنے بچیاں کولوں قرآن سن دے سن۔ اللہ نے آج قیامت والے دن انہوں نے اے عزت اے اعزاز عطا فرمایا ہے، جویں دنیا دے اندر قرآن پڑھتا رہا، جویں دنیا دے اندر قرآن سناتا رہا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جویں نازل ہویا اویں صحابہ تک پہنچایا، اسی طرح زبر زیر پیش دی غلطی تو زبر زیر پیش نو تبدیل کیتیوں بغیر آج تک قرآن محفوظ ہے۔ ساریاں کتاباں ختم ہو گئیاں تے باقی کی ہے، باقی کی ہے قرآن۔ تے قرآن پڑھن والے لوگ عزت والے مسلمانوں اللہ نے محمد الرسول اللہ دی امت بنا کر کے انہوں قرآن دے کر کے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی عزت دین والا، کدے نال دین والا؟ دین نال عزت دین والا، اللہ قرآن نال عزت دین والا۔ اس واسطے جدوں بھی پڑھو اللہ دا قرآن پڑھو، پڑھو لا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اللہ تبارک و تعالی سنو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ساڈے بچیاں نو حافظ بنائے، اللہ ساڈے بچیاں نو عالم بنائے، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اسی لوگ بیٹھے ہوئے ہاں اسی یہ عہد کریے اسی اپنے بچیاں نو حافظ بنائیے، اسی اپنے بچیاں نو عالم بنائیے، تاکہ قیامت والے دن جدوں اللہ دے سامنے جائیے نا، جدوں اللہ دے سامنے پیش ہوئیے تے اللہ تبارک و تعالی بلا کر کے کہن آؤ حافظ دے والدین، آؤ حافظ دے اساتذہ، آؤ حافظ دے نال تعاون کرن والے ہو، آؤ میں تہاڈے واسطے وَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي۔ اللہ ساڈے واسطے بھی اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، جتھے اسی روزے رکھنے ہاں، زکاتاں دینے ہاں، جتھے اسی ہور نیکیاں کرنے ہاں، اتھے اللہ اے حافظ والا اعزاز بھی سانو عطا فرما دے وے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جویں دنیا دے اندر عزت دیتی نا، امام بنایا نا، اگے کھڑا کیتا نا، اوویں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمان گے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل، جویں دنیا دے اندر تلاوت کردا رہا، جویں دنیا دے اندر سنادا رہا، جویں دنیا دے اندر ٹھا ٹھا کے قرآن سنادا رہا، ایویں مینوں بھی سنانا۔ کون سنن والا کون؟ دنیا دے اندر بھی سنن والا کون؟ قیامت والے دن بھی سنن والا کون؟ اللہ۔ جدوں اللہ نو اسی قرآن سناواں گے کی منظر ہوئے گا، کی منظر ہوئے گا، او کہو جہا وقت ہوئے گا، کہو جہا منظر ہوئے گا، جدوں حافظ پڑھدا جا رہا ہوئے گا اور بہشت دیاں منزلاں طے کردہ جا رہا ہوئے گا، تے اللہ تبارک و تعالی عزت دیندہ ہے قرآن نال، اللہ تبارک و تعالی عزت دیندہ ہے ایمان نال قرآن پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنایا ہے، اس نبی دی امت بنایا ہے جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے، اور ساڑی بھی عزت قرآن نال۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر کل شیء قدیر۔ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، جان تو کیا چیز ہے میں سب کچھ ہی لٹاتا آقا، جان تو کیا چیز ہے میں سب کچھ ہی لٹاتا آقا، اور تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، تو جو میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا، اور تیرے حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں تیری خدمت میں تجھ کو سناتا آقا۔ بس کریے اللہ پاک۔ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی
مادی سے او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے تے حبیبہ حبیب خدا دی سے او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے تے حبیبہ حبیب خدا دی سے ہے اللہ کا یا محمد ہے اللہ کا یا محمد ہے اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پئی روشن ساری ضیاء جسے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی جیندہ پاک دوپٹہ بدر اندر جیندہ پاک دوپٹہ بدر اندر جھنڈا بنا کر کے لہرایا رب دے پیغمبر جھنڈا بنا کر کے لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جیندی چاں تھلے شیر خدا دی سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ تبارک و تعالی راضی ہوئے میں مشکور اپنے لوگاں دا میں مشکور اپنی انتظامیہ دا میں مشکور اپنے علماء دا میں مشکور اپنے خلیفہ صاحب دا اور میرے بھائیاں دا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے برکتاں عطا فرمان کہ میں حاجی اکرم صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمان انہوں نے بچیاں نو اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمان جڑے میرے تے شفقت کردے ہیں میں نے بلاندے ہیں اور وہ یاد تازہ کرن واسطے بلاندے ہیں اللہ میں نے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں کچھ نہ کچھ تہانوں سنایا کراں ہر سال چلو سال بعد صحیح کوئی گل نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان میرے ویراں نو اللہ برکتاں عطا فرمان میریاں بہناں ماواں جڑیاں ایتھے میں نو ویکھدیاں رہیاں چھوٹے ہوندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو برکتاں عطا فرمان انہاں نو عزتاں عطا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے گھران دے اندر اپنی رحمت نازل فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھیاں سب دیاں مشکلات اللہ دور فرمان یہ ہن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جلسہ جاری رہے گا اور خطیب حضرات اور میرے ماشاءاللہ خطیب جامع مسجد دے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ترقی عطا فرمان اللہ انہاں دی زبان دے اندر اثر عطا فرمان اپنا دین سنا دے ہیں اللہ دا دین سنا دے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمان اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین آ رہے تھے واقعتاً انہوں نے خود بھی فرما دیا کہ والد صاحب کی ذات تازہ کرنے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں اور کچھ جھلکیاں ان کی ہمیں نظر آتی ہیں